تو کیا اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کون سا راستہ آج بتاتی ہے؟ ہم وہاں نہیں ہیں جہاں ڈاکٹر یہ کہہ دیا ہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہتا یہ تو کہنا ہی نہیں, جب تک کتاب تمہارے پاس قرآن ہے یہ مت کہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہے ایمان ہمارا کہ یہ کتاب ہمیں راستہ دکھا سکتی. ہمت اس کے بعد یہ کرنی ہوگی کہ جو راستہ روک کر کھڑے ہیں ان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا, ورنہ آپ راستہ چل نہیں سکتے. دنیا کی جس قوم میں بھی عزیزاں نے مان, ہاں وہ کبھی ترقی صحیح, بنیادی ترقی صحیح, دنیا کی اسی قوم نے ترقی کی ہے جس قوم نے اپنے ہاں سے مذہبی پیشوائیت یا پریسٹ ہوڈ کو ہٹا دیا. یورپ 17ویں صدی تک ان کے پنجے میں گرفتار رہا. آپ لوگوں سے بھی کتنا ہی پیچھے تھا وہ. اس نے اس آغاز بیل کو اٹھا کے پھینک دیا. آپ کو پتا ہی آغاز بیل ایک طرح کرتی ہے درختوں کے اوپر, پیلے رنگ کی بیل. اسی بیل کو دیکھو تو پھینکتی چلی جاتی ہے, درخت خشک ہوتا چلا جاتا ہے. انہوں نے اتار کے پھینک دیا. ان کی کیفیت یہ ہے کہ زمین نہیں آسمان کے کروں کے اوپر تمنے ڈال رہے ہیں. جس قوم کے اندر ابھی یہ مذہبی پیشوائیت مسلط ہوتی ہے وہ اسے ابھرنے نہیں دیتی, وہ اسے سوچنے نہیں دیتی, وہ اسے مناسب بننے پہ مجبور کیے رکھتی ہے. خدا کی کتاب یہ راستہ دکھاتی ہے بشرطے کے راستے سے یہ چیز ہٹا دی. اس میں یہ ہے آج علاج اس کا عزیزان من, موجود ہے یہ چیز. باقی رہی میری چیز, 3 باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ خاص خطہ زمین جس میں تم پیدا ہو گئے بھائی اس میں اگر اسلام آ گیا تو آ گیا, اور اگر نہیں آیا تو پھر تم مایوس ہو جاؤ اسلام کی طرف سے. معاذ اللہ, قطعاً نہیں. وہ یہ کہتا سوال ہی نہیں ہے کسی خطہ زمین. یہ تو سورج ہے, آفتاب ہے, سارا عالمگیر عطابانیاں عطا کرے گا. کوئی ایک خطہ زمین نہیں. ہجرت جو ہے یہ انبیاء کرام کی کسی لیے بھی سنت ہے. یہ خطہ زمین نہیں, کوئی اور خطہ زمین اس کے لیے جو زیادہ مفاد ثابت ہوگا اس میں اپنی یہ نورکاشیاں کرے گا. اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جن ملکوں نے مذہبی پیشوائیت کو الگ کر دیا ہے, پہلی چیز تو ان کی یہ تھی کہ وہ اضطراب کے اندر انہوں نے سب کچھ اٹھا کے پھینک دیا جو مذہب کے نام کے تھا. اس کے بعد اب وہ محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ خلا میں زندگی نہیں بدل کی جا سکتی. ٹھیک کہا تھا جوڑ نے کہ قوم کو ایمان سے معروم نہ کرو. اگر یہ خدا پر ایمان سے معروم ہو گئی تو شیطان سے ایمان لے آئے گی, کیونکہ کوئی شخص ایمان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. بڑی عجیب بات تھی. اس نے کوئی غلطی کی ہے, دوبارہ اس غلطی کا ازالہ کر دینا, اس کو نہ دوہرانا, بات ختم ہو جائے گی. یہ تو بڑا ہی آسان ہے. اسی لیے کچھ مایوس ہو رہے ہو نا کہ صاحب ہم کچھ غلطی کھا گئے, ان سے یہ اعتبار کیا, ان کو یہ جانا, فریب کل تو اول خوردہ بود ہم یاد نہیں آئے. کوئی بات نہیں, یہ ابدی مایوسی نہیں ہے. قصہ آدم اور ابلیس ہے ہی اتنا. ایک چانس میں غلطی ہو گئی آدم سے بھی اور ابلیس سے بھی. آدم سے کہا کہ کیا ہوا, کیا غلطی ہوئی تم سے, کیوں کیا؟ اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ نہیں ہو جاتا. جو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے چانسز اور بھی ہوتے ہیں. غلطی ہوگی کوئی بات نہیں, یہ لو ہدایت کا محضر ہمارے ہاتھ سے, اس کے مطابق عمل کرو. چانسز بڑے ہیں زندگی کے اندر, دوسرے چانس میں غلطی کا ازالہ کر لینا. مایوسی بدل گئی امید. ابلیس سے کہا تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا نہیں تھا, میں کون کرنے والا ہوں, تو خدا مطلق تیرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا, تو نے کیا ہوگا, میں تو کر نہیں. کہا کہ تو اگر اپنی غلطی کا احساس نہیں کر رہا تو غلطی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. مایوس ہے تو. یہ ہے ابلیس جس کو مایوس کہتے ہیں, جو یہ سمجھ بیٹھے کہ میری غلطی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. کیوں آپ کی غلطی کی اصلاح نہیں ہو سکتی؟
میں یہ نہیں کہتا، میں ان سے کہتا ہوں جو آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، میں کہتا ہوں ہوا کیا پھر اس کے بعد. اور عجیب بات ہے، معاف رکھیے گا تو مجھے کوٹ کرنا پڑا، خود صدر وزیر اعظم مسٹر بھٹو نے اگلے دنوں بھی کہا کہ وہ حکومتوں کا کیا ہے، ایک حکومت آتی ہے دوسری حکومت جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، ملک کو محفوظ رکھنا چاہیے. بات بڑی ٹھیک کہی ہے انہوں نے، ملک کو کسی طرح سے محفوظ رکھ لو، یہاں فساد نہ برپا ہونے دو، چانسز اور بڑے آئیں گے. مایوس وہ ہو جس کے سارے چانسز ضائع ہو چکے ہوں. آپ کے تو کانسٹیٹیوشنلی بھی سارے چانسز ضائع نہیں ہو گئے، آپ کیوں اس طرح سے مایوس ہو کے بیٹھ گئے؟ بس ایک چیز جو میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا ہے فساد اور خون ریزی نہ مچانا ملک کے اندر. خطہ زمین کو کسی طرح سے محفوظ رکھ لو، اور اس کے بعد اگر جو آپ سمجھتے ہیں آپ میں سے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، غلطی کا ازالہ کر لیجئے. ان لوگوں پہ جن پہ کلی اعتماد ہو جائے، شرط ایک رکھ لیجئے، جو قرآن خالق کی ہدایت پر ایمان رکھتا ہو اس کو لائیے. یہ 1000 راستے آج بھی تمہیں دے گا. سبل السلام قرآن کہتا ہے، سبیل نہیں کہا، سبل کہا. اس میں 2000 ہزاروں چشمے تیرے سنگ راہ سے ٹوٹے، خودی میں ڈوب کے درد کریم کر. اور میں نے کہا عزیزان مان، ہمیں تو کوئی توپ و طوفان سے کسی انقلاب لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہاں تو کانسٹیٹیوشنلی یہ کچھ آپ کر سکتے ہو، مر کیوں رہے ہیں آپ پھر اس کے بعد؟ اسی پہ آپ کیوں کناعت کر کے کہ یہ ہر سے آخری ہمارے لیے ہو گیا جو ہم کر بیٹھے ہیں؟ کیوں ابلیس بن رہے ہیں آپ کہ جو کر بیٹھے ہیں اس غلطی کا ازالہ نہیں ہوتا؟ کیوں آدم کی اولاد نہیں بنتے؟ کیوں آدمی کے بندے نہیں بنتے، پھر نہیں بنتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں ربنا ظلمنا انفسنا، اور اس کے بعد پھر اصلاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے، غلطی کر گئے ہیں آپ، غلطی کی اصلاح کیجیے. مایوس کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ وہی جو بھائی خلیل نے اقبال کے وہ شعر سنائے تھے کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی نہیں، یہ تو میرے ہیں، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اور اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. عزیزان نام، یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر میں نہ اپنی ذات سے مایوس ہوں، میں نہ اس پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہوں، نہ میں اسلام کے مستقبل سے مایوس ہوں کہ جس کے سامنے خدا کی کتاب زندہ ہوتی ہے وہ زندگی کی طرف سے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا. اور یہ ہے عزیزان من میرا پیغام، ایک ہی کام ہے آج کرنے کا، یاد رکھیے. سامنے کا کام یہ ہے کہ جو بھی آپ کو کہے کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے کہو غلط کہتے ہو سکتا ہے. ابھی اتنی ہی بات کہنے کو ہو سکتا ہے. کسی بیمار کے تیمارداروں کو یہ کہہ دے ڈاکٹر ہو سکتا ہے، پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں اپنے نوجوان سعادت مندوں سے یہ کہوں گا، کتنے نعرے تم نے دے کے آزما لیے، ایک نعرہ اور دو قوم کو. کیا نعرہ دو؟ نہ ہو نا امید، نہ ہو نا امید. عزیزان مان، اس نعرے کو آپ پہلا دیجیے فضا میں، آپ دیکھیں گے کس طرح انقلاب خود آ جاتا ہے آپ میں. نہ ہو نا امید، قوم میں نئی زندگی آ جائے گی. قرآن کا نام لینے والی قوم عزیزان مان یہ کہہ دے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یقین مانیے کہ وہ قرآن سے ایمان نہیں رکھتی. قرآن پہ ایمان رکھنے والا کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ہے میرا وہ پیغام عزیزان مان جس کے ساتھ میں پھر اس آنے والی عید کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. السلام علیکم.